السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ موقع دیوالی کا موقع اس وقت چل رہا ہے اور آج مجھے اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے دو بہت ضروری باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اس موقع پر بہت سی بہنوں کی طرف سے اکثر و بیشتر اس طرح کی شکایت آتی ہے کہ جب بھی دیوالی، ہولی یا کوئی بھی اس طرح کا تہوار آتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کچھ آسیبی اثرات سے محسوس ہوتے ہیں، جادو کا اثر، سحر کا اثر، اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ اسی پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کرنے والا ہوں۔ دوسری چیز اس پر بھی بات کروں گا کہ بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ دیوالی کے موقع پر بچوں کو خاص طور سے کہتی ہے کہ وہ باہر نہ جائے۔ تو ان دونوں چیزوں پر انشاءاللہ مختصر روشنی ڈالتے ہیں کہ اسلام میں، شریعت میں دونوں کی کیا حقیقت ہے۔ دیوالی ہو، ہولی ہو یا کوئی بھی تہوار ہو، کسی بھی موقع پر اگر واقعتاً کسی عورت کو، کسی خاتون کو یا کسی بھائی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پر کچھ آسیبی اثرات ہیں، طبیعت کے اندر جو طبیعت عام حالات میں، عام زندگی جس طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے، جیسے ہی یہ تہوار آتا ہے تو اکثر پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ تو آج میں ان کے لیے اس موقع پر جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں اور جو عمل ہے وہ بتاؤں گا۔ پورا عمل غور سے سنیں اور اس کو کر لیا کریں، ادھر ادھر نہ بھاگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے آسیبی اثرات سے، جادو سے، ٹونوں سے، نظر بد سے اور جتنی بھی ایسی آلائیں بلائیں ہیں، سب سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کا ثبوت یہاں سے ہے کہ لبید بن عاصم یہ ایک یہودی ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے بیمار پڑ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے جسم کے اندر تکلیف محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صورت نازل فرمائی کہ ان کو پڑھ لو، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے آپ کو آزاد کر دیں گے، نجات دے دیں گے۔ تو جو عمل حضور علیہ السلام نے خود کے لیے کیا ہے، وہ اپنی امت کو بھی دے کر گئے ہیں کہ اگر آپ کو بھی کبھی اس طرح کی کوئی پریشانی ہوا کرے، دیوالی، ہولی یا کوئی بھی اور کسی بھی موقع پر ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بلاؤں سے اور ان مصیبتوں سے بہت جلد نجات دے دیں گے۔ کیا ہے وہ عمل؟ عمل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر دو صورتیں نازل کی، ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس۔ 30ویں سپارے کے اندر بالکل آخر میں یہ دو صورتیں ہیں، اور یہ سبھی مسلمان کو الحمدللہ یاد ہے، سبھی عام طور سے نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کریں، جب بھی آپ کو اس طرح کی تکلیف محسوس ہو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہا کریں، 7 مرتبہ پڑھے دونوں کو، قل اعوذ برب الفلق کو بھی اور قل اعوذ برب الناس کو 7 مرتبہ پڑھے، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں پر خود ہی پڑھ کر دم کر کے اور ان کو کھا لے، یا پھر پانی پر دم کر کے خود ہی پی لے، اور اپنے جسم کے اوپر اچھے سے پھونک مارے اور اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لے۔ انشاءاللہ آپ یقین جانیں، اگر آپ نے اللہ کی ذات پر یقین کر کے، بھروسہ کر کے اس عمل کو کر لیا اور پھر آخر میں اللہ سے دعائیں مانگ لی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی تکلیف سے اور ان تمام آسیبی اثرات سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ تو عمل ہوا ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے جن کو اس موقع پر اس طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ اور زیادہ پڑھنا چاہے تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ۔ اگر یہ دعا نہ یاد ہو تو آپ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، خوب پڑھے اور اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اسی سے ہی آپ کو شفا مل جائے گی۔ دوسری چیز، دیوالی کے موقع پر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں عام طور سے گھروں کے اندر چلتی رہتی ہے۔ خواتین کہتی ہے کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، اگر ایسا کیا، مٹھائی کھا لی تو یہ ہو جائے گا، یا باہر نکل گئے تو اس طریقے سے پریشانی ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں جو اکثر خواتین کے اندر چلتی رہتی ہے۔ دیکھیے، شریعت کا اس میں سیدھا سا مسئلہ ہے کہ بھائی اس موقع پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعتاً کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کا حل میں نے پہلے ہی بتا دیا، اور اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ
کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ایمان والے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اپنے کام پر دھیان دے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اپنی پڑھائی پر فوکس کرے اور ان ساری چیزوں سے اپنے ذہن کو بالکل فری کرے۔ اور ہمارا یقین ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ نفع، نقصان، بیماری، صحت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کی برکت سے ہمارے درجات کو بلند کریں گے، گناہوں کو مٹائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور شکر پر بہت جلد ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ بس دوستو، آج کے لیے مجھے یہ بات بتانی آپ حضرات کو بہت ضروری تھی۔ آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سب کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔